بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عقیدہ و سنت سے متعلق سلف صالحین کے اقوال، اس عنوان سے جو سلسلہ دروس کا ہماری اس جامع مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جاری ہے۔ اس سلسلے کی بہت ساری باتوں کے بعد اس وقت ہم اور آپ جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے علم کا مقام، علماء کا مقام، علم اور علماء کا اہتمام۔ اس بارے میں ہم نے آپ نے کئی ایک باتیں اس سے پہلے پڑھی ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت جو مزید باتیں ہیں اس ترتیب میں حسن بصری، امام حسن بن ابو الحسن البصری رحمۃ اللہ علیہ، جو عہد تابعین کے ائمہ میں سے ہیں، عہد تابعین کے ائمہ میں سے ہیں، ان کا ایک عظیم الشان قول ہے، ان کی ہدایت ہے، ان کی رہنمائی ہے۔ امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم۔ امام حسن البصری آپ سوچیں کہ تابعین کے دور کے ہیں اور تابعین کے بڑے علماء میں سے، ائمہ میں سے ایک امام اور عالم ہیں۔ ان کے اساتذہ میں سے کون ہیں؟ ان کے اساتذہ میں حضرات صحابہ کرام ہیں، ان کے ہمجولیوں میں سے، اقران میں سے، ان کے ساتھی تابعین ہیں، جو بھی کبار تھے وہ کبار ہیں، جو صغار تھے وہ صغار ہیں۔ امام حسن البصری کی یہ بات، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ مویشیوں کی طرح، جانوروں کی طرح ہو جاتے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگوں کی حالت کیا ہو جاتی؟ لوگ مویشی ہو جاتے۔ سارا یسیر سیرورت، حالت بدلنے کے معنی میں۔ کہ اگر علماء نہ ہوتے تو جو حالت علماء کے ہوتے ہوئے جو حالت ہے، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو حالت بدلی ہوئی ہوتی، یعنی لوگ حیوانات کی طرح، بہائم، مویشیوں، چوپایوں کی طرح سے ہوتے۔ آپ اس قول کو پڑھیں، ہم اور آپ اس قول کو پڑھیں اور غور کریں کہ امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام نے یہ بات کیوں کہی ہوگی، کیوں کہی ہوگی۔ ہمارے سامنے اللہ کے کلام کی بہت ساری آیات ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث ہیں۔ ان آیات اور احادیث کو ہم نے آپ نے پڑھا ہے، اگر وہ آیتیں ہمارے سامنے رہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہمارے سامنے رہیں، حضرات صحابہ کرام کے فرمودات ہمارے سامنے رہیں، تو یہ بات بہت اچھی طرح سے ہماری سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ دیکھیں یہاں پر ہے لولا العلماء، اگر علماء نہ ہوتے۔ کون سے علماء کی بات چل رہی ہے؟ علماء السنہ، علماء الکتاب، علماء السنہ، علماء العقیدہ، علماء الشریعہ، علماء الفقہ فی الدین، دین کے علماء، عقیدے کے علماء، قرآن کریم کے علماء، سیرت کے علماء، تفسیر کے علماء، حدیث کے علماء، احکام و مسائل حلال و حرام کے علماء۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو لوگوں کی حالت کیا ہو جاتی؟ لوگوں کی حالت حیوانات کی طرح، مویشیوں کی طرح ہو جاتی۔ اللہ کے کلام کی وہ آیت کریمہ صرف اور صرف اپنے سامنے لائیں جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولئک کالانعام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ وہ مشہور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، معروف آیت کریمہ، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کے پاس دل ہیں مگر یہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام،
یہ لوگ حیوانات کی طرح، مویشیوں کی طرح سے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اب یہاں پر ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے کہ اولئک کالانعام، وہ حیوانوں کی طرح ہیں، مویشیوں کی طرح، چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ یہ مویشی جانور، چوپائے ہے نا، یہ گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب گمراہ ہیں، گمراہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اس کا مطلب وہ گمراہ ہیں لیکن یہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کون؟ جو آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، جو کان ہیں سنتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں، یعنی یہ چاہے وہ کفار و مشرکین ہوں یا اس کے علاوہ دیگر اس کو کہتے ہیں منکرات، معاصی، فسق، فجور، گناہ، ان تمام چیزوں کی مرتکبین کہ دل اللہ نے دے رکھا ہے لیکن سمجھنے کو تیار نہیں، اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں دیکھنے کو تیار نہیں۔ کیا معنی ہے؟ دل ہے ان کے پاس لیکن سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھتے تو ہیں لیکن دیکھنے کی طرح نہیں دیکھتے، یعنی دیکھنے کے بعد جو اس کا قبول کر لینا، اس کو تسلیم کر لینا، اس کو مان لینا جو ضروری ہوتا ہے وہ ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ وہ سنتے ہیں، ان کے پاس کان ہیں، اللہ نے فرمایا سنتے نہیں ہیں، یعنی سماعت کیسی سماعت؟ قبولیت والی سماعت، یعنی وہ سننا جو سن کر کے قبول کر لے آدمی، مان لے، اس طرح نہیں سنتے، اس طرح نہیں دیکھتے جو قبولیت کی سماعت ہے، تسلیم کی سماعت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اب یہاں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لصار الناس کالبہائم مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح ہو جاتے، مثل ہو جاتے، بالکل ویسے ہی ہو جاتے جیسے جانور ہے، مویشی ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مویشی کیا ہے؟ گمراہ ہیں، یعنی اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ ویسے ہی گمراہ رہتے جیسے جانور چوپائے گمراہ رہتے ہیں۔ نہ ان کے پاس کوئی گائیڈ لائن ہے کہ کہاں جانا ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت کا راستہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی تربیت ہے، نہ ان کے یہاں کوئی حلال و حرام ہے، نہ ان کے یہاں جائز اور ناجائز ہے، نہ ان کے یہاں درست ہے نادرست ہے، حق ہے باطل ہے، کچھ نہیں۔ تو اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ کیسے ہو جاتے؟ جانوروں کی طرح ہو جاتے، یعنی پھر ان کے پاس حق اور باطل کی کوئی تمیز باقی نہیں بچتی، نہ انہیں حق کا پتہ چلتا، نہ انہیں باطل کا پتہ چلتا، نہ انہیں صحیح کا، نہ غلط کا، نہ انہیں اخلاص کا اور ریاکاری کا پتہ چلتا، نہ انہیں ایمان کا اور نفاق کا پتہ چلتا، نہ انہیں اسلام کا اور کفر کا پتہ چلتا، نہ انہیں توحید کا اور شرک کا پتہ چلتا، کچھ نہیں جانتے۔ تو لولا العلماء لصار الناس مثل البہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ مثل البہائم، چوپایوں کی طرح سے ہو جاتے۔ اندازہ لگاؤ کہ امت میں علماء کا مقام کتنا اونچا ہے۔ اب اس موقع پر یہ ہمارے سامنے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، اور ایک اگلا قول بھی ہے، ہم پڑھ لیں، اسے پڑھ لیتے ہیں پھر ہم تھوڑی بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال پر اور تازہ ترین سانحے پر، جو سانحہ امت کے ایک سنت کے امام اور عالم کی وفات کا سانحہ ابھی پیش آیا ہے، جو مملکت سعودی عرب کے اصل میں ہے لیکن پوری دنیا کے سنت اور سلفیت کے عوام، خواص، علماء، طلباء کے دلوں کی دھڑکن رہے ہیں۔ تمام باطل پرستوں، تمام گمراہوں کے اور تمام منحرفین کے خلاف زبان سے قلم سے سچے جہاد کرنے والے امام، ان کا تذکرہ تھوڑا سا اس سیاق میں آپ کے سامنے کرنا ہے۔ تو کیا کہا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثل العلماء فی الارض مثل النجوم فی الدنیا فی السماء اذا بدت للناس اهتدوا بها واذا خفیت علیہم تحیروا۔ یہ دیکھیے، اندازہ لگائیں علماء کا مقام، علماء کا مقام، علم کا مقام، علماء کا اہتمام، علم کا اہتمام کتنا عظیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، علماء کی مثال روئے زمین پر، اس زمین پر
زمین پر علماء کی مثال کیسی ہے؟ مثل النجوم فی السماء، جیسے آسمان کے ستارے ہیں۔ دنیا میں روئے زمین پر علماء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمانوں میں ستاروں کی مثال ہے۔ ستارے جیسے آسمان میں ہیں ویسے ہی زمین پر کون ہے؟ علماء ہیں۔ اب یہ تشبیہ کس چیز میں دی جا رہی ہے؟ یعنی جو مثلیت، شباہت، سملرٹی جس کو کہا جاتا ہے، یکسانیت جو ثابت کی جا رہی ہے وہ کس پہلو میں؟ یعنی روئے زمین کے علماء آسمان کے ستاروں کی طرح ہے تو کس اعتبار سے ستاروں کی طرح؟ اس پر بات کرنا ہے، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اذا بدت للناس، آگے والی بات، آگے والا قول اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اذا بدت للناس اهتدوا بها، جب وہ ستارے، آسمان کے ستارے جب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، ستارے ظاہر ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، اهتدوا بها، تو لوگوں کو ان ستاروں کے ذریعے سے راستہ ملتا ہے۔ لوگوں کو ستاروں کے ذریعے سے، ان کی روشنی کے ذریعے سے، ان کے مقامات کے ذریعے سے وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، اس اعتبار سے لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ اهتدوا بها، لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، لوگوں کو راستہ ملتا ہے، لوگوں کو گائیڈنس ملتی ہے۔ وَإِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِمْ تَحَيَّرُوا، اور جب یہ ستارے لوگوں سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں، اوجھل ہو جاتے ہیں، ستارے دکھائی نہیں دیتے، تَحَيَّرُوا، تو لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، اب کہاں جائیں؟ اور یاد رکھیں، بحر بر، خشکی تری، دونوں جگہوں پر ستاروں کے ذریعے سے روشنی حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اللہ تبارک و تعالی نے نشانیاں بنائی ہیں اور ستاروں کے ذریعے سے لوگوں کو راہ ملتی ہے، ستاروں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے راستے کی رہنمائی ملتی ہے۔ جیسے سنگ میل ہوتا ہے نا، راستے کا پتھر پر لکھا ہوا ہوتا ہے، دائیں طرف کا ڈائریکشن، بائیں طرف کا ڈائریکشن، سیدھے کا ڈائریکشن، اور کلومیٹر وغیرہ کی وضاحت، میل کی وضاحت ہوتی ہے کہ کون سا علاقہ، کون سی بستی، کون سا شہر آگے کی طرف آ رہا ہے، کون دائیں طرف ہے، کون بائیں طرف ہے۔ اس ساری سنگ میل سے جیسے لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، ایسے ہی خشکی میں، تری میں، صحراؤں میں چلنے والے، صحراؤں میں جو لوگ خلیج وغیرہ کے علاقوں میں، صحراؤں کے علاقوں میں رہے ہوں گے یا جنہوں نے اسے دیکھا ہوگا، اتفاق ہوا ہوگا، وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ رات میں اگر یہ سفر کیا جا رہا ہو اور صرف صحرا ہو نفود، یعنی کوئی راستہ نہ ہو، راستے پر، روڈ پر کوئی لائٹ یا روشنی نہ لگی ہو، اس کے اوپر کوئی لوہا، کوئی بینر نہ لگا ہوا ہو، پتہ نہ چلے کہ کس سمت میں جا رہے ہیں، کس شہر کی طرف جا رہے ہیں، کتنا فاصلہ ہے۔ صحراؤں میں رات کے وقت میں اگر گاڑی چل رہی ہو، یہ گاڑیاں، ہماری گاڑیاں اگر یہ چل رہی ہوں تو راستے کیسے معلوم پڑتے؟ صحراؤں سے 300 400 کلومیٹر، 500 کلومیٹر۔ آج بھی جو عرب کے صحراؤں میں چلنے والے لوگ ہیں وہ چلتے ہیں، اور روشنی کہاں سے، راستہ کہاں سے ان کو سمجھ میں آتا ہے؟ ستاروں کو دیکھ کر کے، ستاروں کو دیکھ کر کے انہیں راستوں کی رہنمائی ملتی ہے۔ اور خاص طور پر سمندروں میں، سمندر میں، باہر میں میرے بھائیو کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، کشتیوں کی جو سمت ہے وہ کس طرف جانا چاہیے، ستاروں کے ذریعے سے انہیں راستہ ملتا تھا۔ ستارے روشنی کا ذریعہ ہیں، ستارے راستے کی رہنمائی کا ذریعہ ہیں، اور ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آسمان کے زیب و زینت اور اس کی خوبصورتی کا ذریعہ ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں میرے بھائیو، ستاروں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہاں پر امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جو بات بیان کر رہے ہیں کہ روئے زمین پر علماء کی مثال ویسے ہی ہے جیسے آسمان میں ستاروں کی مثال ہے، تو جیسے آسمان کے ستاروں سے لوگوں کو اپنے سفر میں راستہ ملتا ہے، خشکی میں چل رہے ہوں، صحراؤں میں چل رہے ہوں یا دریاؤں میں چل رہے ہوں، ان کو راستہ ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے، گائیڈ لائن ملتی ہے، ایسے ہی ان علماء سے روئے زمین پر لوگوں کو اپنے دین کی، اپنے حلال کی، حرام کی، اپنی مصلحت کی، اپنے لیے نقصان دہ کا پتہ چلتا ہے، کون سا عقیدہ حق ہے، صحیح ہے، کون سا عقیدہ غلط ہے، باطل ہے، عبادات کا کون سا طریقہ درست ہے، لین دین کا کون سا طریقہ صحیح ہے، غلط ہے، اخلاق کون سا درست ہے، رہن سہن کیسا ہو، معاملات کیسا ہو، ماں باپ کے ساتھ اور اپنی بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، یا ایسے ہی علماء کے ساتھ، تمام تر پہلوؤں پر رہنمائی ملتی ہے۔ کن سے؟ علماء سے۔
تو روئے زمین پر علماء کی وہی حیثیت ہے کہ نہیں جو آسمان کے ستاروں کی حیثیت ہے؟ اور وضاحت کر کے کیا فرما دیا؟ اذا بدت للناس، جب وہ ستارے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی سفر کرنے کے لیے نکلا ہے سمندر میں یا خشکی میں، اب وہ راستہ چل رہا، کچھ دور تک اسے اندازہ تھا، اور اس کے بعد پھر وہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھتا ہے کہ ستارے کس طرف لے جا رہے ہیں، ستاروں کی رہنمائی ہمیں کیا مل رہی ہے۔ اگر ستارے چھپ گئے ہوں، اوٹ میں ہو گئے، اوجھل ہو گئے ہوں، دکھائی نہ دے تو کتنی پریشانی ہوگی۔ کہتے ہیں اذا بدت للناس اهتدوا، جب لوگوں کے سامنے ستارے وہ ظاہر ہوتے ہیں تو لوگوں کو راستہ ملتا ہے۔ وَإِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب پوشیدہ ہو جاتا ہے تَحَيَّرُوا، تو حیران ہو جاتے ہیں کہ اب کہاں جائیں، پریشان بے چین کہاں جائیں، الجھن ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ حضرت امام ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عظیم الشان قول ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہ دو قول ہمارے سامنے ہیں، اسی پر گفتگو کر کے مختصر سی پھر اگلے قول کی طرف ہم جاتے ہیں۔ ہم سلف کے اقوال پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان، صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے اقوال، فرمودات، امت کے ائمہ علماء، ان تمام کے ہم اخبار اور فرمودات پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اب پہلی بات تو ہم نے پڑھی کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح ہو جاتے، اور یہاں بیان فرماتے ہیں کہ علماء کی مثال روئے زمین پر ستاروں کی طرح ہے آسمان میں۔ دونوں مثالوں کو سمجھیں۔ پہلی بات کو ہم نے سمجھ لیا، پہلی بات کو کہ ستاروں کی طرح، جانوروں کی طرح ہو جاتے اگر علماء نہ ہوتے۔ بات آ گئی نا کہ جیسے جانور کو حلال حرام جائز ناجائز حق باطل کا کوئی شعور نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ لوگ بھی ہو جاتے اگر علماء نہ ہوتے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو یہی حال ہو جاتا۔ اور یہاں دوسرے والے قول کے اندر صاف صاف کیا کہا جا رہا ہے؟ صاف صاف یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ان کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ ستاروں سے روشنی ملتی ہے، ستاروں سے راستہ ملتا ہے، ستاروں سے انسان اپنی منزل تک بآسانی پہنچتا ہے، کیونکہ اسے اپنے راستوں کی معلومات ہوتی ہے۔ ابھی سعودی عرب کے چوٹی کے امام، عالم، محدث، اصولی، اعتقاد سلف کے ماہر اور منہج صحابہ اور سنت کے بہت بڑے امام، اور خصوصیت کے ساتھ جتنا بھی امت کے اندر انحراف، ضلالت، گمراہی، باطل امت کے اندر پیدا ہو رہے تھے، ان سب پر گہری بصیرت رکھنے والے امام علامہ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ابھی بالکل پچھلے 3-4 روز پہلے، 2-3 روز پہلے۔ میرے بھائیو، اب وہ لوگ، وہ علماء، وہ طلباء، وہ محبین، وہ تلامذہ، وہ شاگردان جو علامہ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان کی تقریروں سے، تحریروں سے، بہت ساری کتابوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ کس قدر بلند مقام عالم تھے، سنت کے، سلفیت کے، صحیح عقیدے کے، منہج سنت اور صحابہ کے کتنے بڑے امام تھے، عالم تھے۔ میرے بھائیوں، تو اب وہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں، الجھن کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ لولا العلماء لصار الناس کالبہائم، اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ جانوروں کی طرح سے ہو جاتے۔ میرے بھائی، ایسے ہی اکا دکا علماء دھیرے دھیرے کیا ہو رہے ہیں؟ امت سے رخصت ہو رہے ہیں، وفات پا رہے ہیں، اور جب وہ وفات پاتے ہیں تو علم کا خزانہ ان کے سینے میں، ان کے جسم کے ساتھ، جسد خاکی کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے علم اٹھ جاتا ہے، علم اٹھ جاتا ہے، علماء اٹھے تو علم اٹھ گیا۔ یہ ہمیں اور آپ کو بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ تو اب سوچئے کس قدر الجھن ہے، کس قدر بے چینی ہے ان لوگوں کے یہاں جو علامہ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، ان کی کتابوں کو، اور خصوصیت کے ساتھ جو نت نئے فتنے صبح شام جو فتنے پیدا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، ان فتنوں کی بے کنی اور ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا، انہیں پورے طور پر عوام خواص کے درمیان دلائل اور حوالوں سے بے نقاب کر دینا، یہ جو کارنامہ علامہ ربیع رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، آج اس قسم کے بلند پایا امام اور عالم سے
उम्मत महरूम हो गई है। मेरे भाई, रहा मसला उन लोगों का जो मुनहरिफीन हैं, जो अहले बिदात हैं, जिनके यहाँ खारजियत की फ़िक्र है, राफिजियत की फ़िक्र है, अकल परस्ती की फ़िक्र है ना, इनकार सुन्नत की फ़िक्र है, तौहीन सहाबा की फ़िक्र है, सूफियत की फ़िक्र है। ऐसे लोगों का मसला क्या है? ऐसे लोग तो जश्न मना रहे, खुशियाँ मना रहे। सोशल मीडिया पर जो लोग मेरे भाइयों इस तरह के उलमा से जुड़े हुए हैं, वो देख रहे होंगे कि किस तरह से सब मेरे भाइयों अपने अपने बिलों से निकल कर वो सारे बिदती एक एक करके बाहर आ रहे हैं। किसी का आज बयान आ रहा है, किसी का सुबह बयान आ रहा है, किसी का शाम में बयान आ रहा है, किसी का 2 घंटे के बाद, किसी का 4 घंटे के बाद। एक पूरा सिलसिला चल रहा है मुनहरिफीन का, जिनके यहाँ इनहिराफ है, जिनके यहाँ अकीदे मनहज का फसाद है, बिगाड़ है, थोड़ा ज़्यादा कम बेश, वो सब के सब धीरे धीरे निकल करके आ रहे हैं। अल्लामा रबी मुतशद्दिद थे। अल्लामा रबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज़्यादा जारहियत करते थे, जरह तादील के मसले में इंसाफ की राह पर नहीं चलते थे, वगैरह इस तरह की बातें करने वाले सुबह शाम आजकल मेरे भाई सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर सुबह शाम लगे हुए हैं और इनका काम सिर्फ ये बन गया है। याद रखो, लौलल उलमा लसार अन्नासु मिस्लुल बहाइम। अगर उलमा ना होते तो लोगों की हालत क्या हो जाती? मिस्लुल बहाइम, चौपायों की तरह से हो जाती। और ये देखो, जैसे जमीन पर सफर करने वाला खुश्की में तरी में आसमान के सितारों से रोशनी हासिल करता है, रास्ता हासिल करता है, ऐसे ही ये उम्मत के उलमा हैं। इन उलमा से लोग अपने अकीदों का इल्म, अपनी इबादत का इल्म, अपने मामलात का इल्म, अपने अखलाक का इल्म हासिल करते हैं, रोशनी में आते हैं। और जाहिर सी बात है कि जैसे सितारे अगर न दिखाई दे तो लोग गुमराह हो जाएं, भटक जाएं रास्ता, ऐसी अगर उलमा दिखाई न दे, उलमा की मौत हो जाए और उलमा की मौत के साथ साथ उनका इल्म भी उनके सीनों में दफन हो जाए, जैसा कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, इन्नमा ज़हाबुल इल्मी ज़हाबु हमलतिही। इल्म का चला जाना असल में उलमा का चला जाना है। इल्म का जाना असल में उलमा का जाना है। उलमा गए तो इल्म गया। और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, अल्लामा रबी गए तो जरह तादील का इल्म उनके साथ में कितना चला गया। सहाबे किराम को गाली देने वाले, तंजो तारीज करने वाले, सब्बो शितम करने वाले लोगों के खिलाफ उन्होंने अजीम शान किताबें लिखी। मेरे भाई, अल अवासिम मिम्मा फी कुतुब सैयद कुतुब मिनल क़वासिम मताइन सैयद कुतुब, इस तरह की किताबें लिख करके सहाबे किराम का दिफा किया अल्लामा रबी रहमतुल्लाह अलैह ने। वो सहाबे किराम के खिलाफ बातें करने वाले आज मेरे भाइयों अपने अपने सुराखों से, अपने अपने बिलों से निकल कर सबको मौका मिल गया। वो बंद जबानें खुल गई। क्यों? जब तक रबी रहमतुल्लाह अलैह बाहयात थे, आसानी से कोई हिम्मत नहीं करता था। कोई बात आई, कोई एतराज आया, कोई तबसरा आया, अल्लामा रबी फौरन उसका जवाब दे करके उस शुबहे का इजाला करने के लिए तैयार रहा करते थे। लेकिन अल्लामा रबी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद अब जरह तादील का, रद्दे बातिल का, इनकार बिदआत का, ऐसे अल इनकार अल इस्तिनकार लिल मुब्तदिअ, बिदतियों की तरदीद का, इनकार का जो इतना बड़ा अजीम शान मिशन अल्लामा रबी रहमतुल्लाह अलैह लेकर के चल रहे थे, उस मैदान का मेरे भाइयों कोई उस पाए का मौजूद नहीं है। उस पाए का इस वक्त कोई उनका मेरे भाइयों मुतबादिल मौजूद नहीं है। बहुत सारे उलमा हैं, उलमा की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जरो तादील, बातिल फ़िरक़, बातिल मज़ाहिब, बातिल अफ़कार, नज़रियात, शख्सियात और लोगों के अपने अपने धड़े, लोगों की अपनी अपनी पार्टियाँ और उनके अफ़कार नज़रियात का इल्म रखने वाले लोगों की तादाद आज भी उलमा के अंदर मौजूद है। लेकिन जिस पाए का वो इमाम था, इल्मी वुसअत के एतबार से भी और दलाइल के एतबार से, हवालों के एतबार से और जुरत और हिम्मत के एतबार से, उस पाए का कोई भी अल्लामा रबी के पास के बाद अब इस वक्त अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है इन दोनों अक़वाल का अगर आप जायज़ा लें तो ये बात अल्लामा रबी की वफ़ात के इस माहौल में आपको हमको समझने में बड़ी आसानी हो रही है कि आखिर उलमा जब तक ज़िंदा हैं, उलमा जब तक ज़ाहिर हैं, मौजूद हैं, तब तक लोगों को रोशनी मिल रही है। और उलमा अगर छुप जाए, यानी उलमा की मौत हो जाए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? हैरान हो जाएंगे। जैसे सितारे अगर दिखाई न दे तो रात के वक्त कोई सफ़र नहीं कर पाएगा और कश्तियाँ पानी पर नहीं चल पाएंगी।
تو اس کا اندازہ لگاؤ کہ علماء کا وجود کتنا باعث برکت ہے اور علماء کا چلا جانا کتنا افسوسناک ہے امت کے حق میں. یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں آ جانا چاہیے. اس حوالے سے اگلی جو بات ہے وہ 142 نمبر قول ہے. وہب بن منبہ، وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تابعی ہیں. وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یتشعب من العلم الشرف وان کان صاحبہ دنیئا والعز وان کان مہینا والقرب وان کان قصیا والغنى وان کان فقیرا والمہابہ وان کان وضیعا. یہ قول ہے وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا. وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، یہ بھی تابعی ہے. اب آپ دیکھیے، کہتے ہیں علم کی برکت دیکھو. ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ علم کا مقام، علم کی اہمیت، علم کی عظمت، علماء کا مقام، اہمیت، عظمت، یہ سب ہم پڑھ رہے ہیں. اسی سلسلے کا یہ قول ہے. وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم جو ہے نا، علم سے کئی باتیں ہمیں ملتی ہیں. علم سے کئی گوشے، کئی پہلو، کئی راستے ہمارے کھلتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں یتشعب من العلم، علم سے شاخ نکلتی ہے. علم سے کیا نکلتی ہے؟ شاخ نکلتی ہے. کیا؟ الشرف وان کان صاحبہ دنیئا. میرے بھائیو، ایک آدمی کی کوئی حیثیت نہ ہو، معمولی حیثیت کا مالک ہو، کوئی اس سے بات کرنے کو بھی تیار نہ ہو، کوئی اسے اپنے گھر میں لینے کے لیے تیار نہ ہو، وہ سفارش مانگے تو کوئی سفارش کرنے کو تیار نہ ہو. ایسا معمولی آدمی، معمولی سماج کا، سوسائٹی کا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الشرف وان کان صاحبہ دنیئا. اگرچہ آدمی معمولی حیثیت کا ہو، ہے نا، حقیر ہو، معمولی ہو، اونچا نہ ہو، نیچا اور ادنا درجے کا آدمی ہو، لیکن کیا فرماتے ہیں وہب بن منبہ؟ کہتے ہیں علم کا ایک فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اگرچہ آدمی معمولی درجے کا ہو، لیکن اگر اسے علم مل گیا تو اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے. میرے بھائی، آج کتنے سارے علماء ہیں، کتنے سارے علماء ہیں، ہمارے کبار علماء، ہمارے اساتذہ کے اساتذہ، اور دنیا بھر میں علماء کی ایک بہت بڑی کھیپ ہے علماء کرام کی. اب یہاں پر بات یہ سمجھنا ہے کہ شرف کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ علم سے عطا فرماتا ہے. یہ علماء ہیں، ان علماء کے پاس مال نہیں ہے، ان علماء کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس زمین، جائیداد، پراپرٹیاں، بینک بیلنس نہیں ہے ان کے پاس. ان کی تو گزر بسر کا معمولی، میرے بھائیو، انتظام ہوتا ہے اور یہ اسی میں گزر بسر کر لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں وہب بن منبہ؟ کہتے ہیں علم سے ایک بات یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ علم جو ہے وہ انسان کو شرف والا بنا دیتا ہے. اگرچہ وہ آدمی حیثیت کا، سماج کی حیثیت کا معمولی جانا جاتا ہے، لیکن علم والا اگر ہو جائے گا تو اس کا مقام کیا ہو جائے گا؟ اس کا مقام بلند ہو جائے گا. دیکھا آپ نے، علم کا مقام، علم انسان کے مقام کو کیا کرتا ہے؟ بلند کر دیتا ہے. اور اس سلسلے میں حضرت نافع ابن الحارث رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے کہ ان کے ایک گورنر نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گورنر نے کیا کیا؟ اپنی عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں، مکے کا ذمہ دار ایک آزاد کردہ غلام کو بنا دیا. مکے کی دیکھ ریکھ کرنے کی ذمہ داری کسے دے دیا؟ ایک آزاد کردہ غلام کو. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثفان آ رہے تھے، وہ وہاں پہنچ گئے ان کے استقبال کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میرے گورنر جو ہیں وہ تو یہاں آ گئے ہیں، مکہ کے گورنر کہاں ملاقات کہاں ہو رہی ہے؟ یہاں پر ملاقات ہو رہی ہے جہاں میں آیا ہوں، عثفان کے علاقے میں. بہت تعجب میں پڑ گئے عمر بن خطاب، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ یہاں آ گئے، آپ تو مکے کے والی ہیں، مکے کے دیکھ ریکھ کرنے کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے، تو آپ مکہ چھوڑ کے یہاں آ گئے ہیں، تو من استخلفت علی اہل ھذا الوادی، مکے والوں کی ذمہ داری کس کے حوالے کر کے آئے ہیں آپ؟ مکے والوں کا کون ہے اب پرسان حال، کون ہے ذمہ دار؟ اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، خون خرابہ ہو جائے، قتل ہو جائے، زناکاری ہو جائے، حدود کا نفاذ اور سارے احکام مسائل کو کون فالو کرے گا؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا من استخلفت علی ھذا الوادی، آپ نے اس وادی والوں پر کس کو ذمہ داری دے دی بھائی؟ آپ یہاں آ گئے تو آپ آئے ہیں تو کسی کو ذمہ داری دے کر کے آئے ہیں کہ خود ہی چلے آئے بس؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے عبد الرحمن ابن ابزا کو مکہ کی ذمہ داری دے دیا ہے، ان کو اپنا نائب بنا کر کے اپنی جگہ پر ان کو ذمہ داری دے کر کے پھر میں واپس آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا استخلفت علیہم مولا، ارے عجیب حال ہے، آپ نے ایک آزاد کردہ غلام کو مکہ کا ذمہ دار بنا دیا۔ آزاد کردہ غلام نہیں بلکہ آزاد کردہ غلام تھا، کسی کے تھے وہ غلام لیکن خرید کر کے آزاد کردہ غلام کو مولا کہتے ہیں۔ تو کیا کہا آپ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے آپ کا، آپ نے اپنی جگہ پر کسی کو نائب بنایا تو کس کو بنا دیا؟ عبد الرحمن ابن ابزا کو بنا دیا؟ کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ لیکن ایک آزاد کردہ غلام، اس کی حیثیت معمولی ہے، لوگ اس کی بات کو نہیں سنتے، مانتے نہیں اس کی بات۔ تو کیا جواب دیا تھا ان کے گورنر نے؟ کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا تھا دو لفظوں میں جواب دیا تھا۔ وہ دو لفظ کیا ہیں؟ انہ لقارئ قرآن وعالم بالفرائض، وانہ لقارئ قرآن وعالم بالفرائض۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے مکہ کی ذمہ داری ایک غلام کے حوالے کیوں کر دی، آزاد کردہ غلام کے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے امیر المومنین کی جس کو میں نے ذمہ داری مکے کی دی ہے وہ آزاد کردہ غلام ضرور ہے، لیکن دو خوبیاں اس کے یہاں ہیں۔ کون سی خوبیاں بھائی؟ دو خوبیاں۔ نمبر ایک، قارئ قرآن کا بہت بڑا عالم ہے۔ قارئ، آج کل کے دور میں قارئ کہا جائے تو کہتے ہیں قاری صاحب۔ کس کو؟ قاری صاحب، یعنی قرآن کریم پڑھنا آتا ہے ان کو، کچھ تجوید وغیرہ کی مشق کیا ہوگا انہوں نے، ایسا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہ کس دور کی بات ہے؟ صحابہ اور تابعین کے دور کی بات ہے۔ یہ صحابہ اور تابعین کو قاری کہا جاتا ہے اس زمانے میں۔ یہ قاری کا مطلب صرف قرآن کریم کو پڑھ لینے والے کے نہیں ہوتا، قاری کا مطلب ہوتا ہے عالم کتاب اللہ، قرآن کا عالم، اسے قرآن یاد بھی ہے، قرآن کی تفسیر معلوم ہے، اس کے معانی معلوم ہے، اس کا ناسخ معلوم ہے، منسوخ معلوم ہے، اس کا عام معلوم ہے، اس کا خاص معلوم ہے، اس کا مطلق معلوم، سب کچھ معلوم ہے اسے۔ وہ قرآن کریم کا مفسر ہے، چوٹی کا عالم اور امام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ تو پہلی بات کیا کہا؟ انہ لقارئ قرآن، وہ جو آزاد کردہ غلام ہے وہ قرآن کریم کا قاری یعنی قرآن کریم کا عالم ہے، قرآن کریم جانتا، اس کی تفسیر کو جانتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وعالم بالفرائض، اور فرائض کا عالم ہے۔ فرائض کا عالم ہے، دو معنی ہے۔ ایک معنی فرائض کا، وہی فرائض، میراث کا حق، کس کو کتنا ملے گا، کس کو فرضاً، کس کو تعصیباً، کس کو نہیں، یہ ساری تفصیلات۔ اور 1/6، 1/3، 1/2 پانے والے کون لوگ ہیں، 1/4، 1/8 پانے والے کون لوگ ہیں، اس کے سارے یہ ہے عالم بالفرائض، فرائض کا عالم، فرائض کا دو معنی ہے۔ ایک معنی یہی فرائض کا ہے، یعنی میراث کا حق، کس کو کتنا ملنا چاہیے، اس کا عالم ہے وہ۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ فرائض کا معنی ہے سنت کے احکام کے سارے مسائل۔ فرائض کا دوسرا معنی کیا ہے؟ عمومی طور پر سارے مسائل، حلال حرام، نماز سے، روزے سے، طہارت سے، حج سے، زکوٰۃ سے، صدقات سے، خیرات سے، ہے نا، شفاء سے، قرض سے، مضاربت سے، تمام فقہی مسائل۔ تو مسائل کے معنی میں بھی ہے، اور دوسرے فرائض یعنی میراث کا حق، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو کتنا حصہ نہیں ملے گا، یہ بھی فرائض کا معنی ہے۔ تو دو باتیں بیان فرمائی، کہا جس کو میں نے اپنی جگہ پر مکہ کا ذمہ دار بنایا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، امیر المومنین وہ کون ہے؟ وہ قرآن کریم کا عالم ہے، اور کیا ہے؟ اور فرائض کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات بیان کی گئی کہ آزاد کردہ غلام کو ذمہ داری دے دی، جانشین بنا دیا، تو سوال کیا
کیا خوبی ہے بھائی اس کے اندر، آپ کو کوئی اور نہیں ملا؟ انہوں نے جواب کیا دیا؟ 2 لفظوں میں، قرآن کے عالم، فرائض کے عالم۔ اب یہاں دیکھو اس غلام کو یہ مقام کس نے دیا؟ اس غلام کو یہ مقام کس نے دیا؟ آزاد کردہ غلام، حیثیت نہیں ہوتی سماج کے اندر، کیونکہ غلامی کا دھبا لگا ہوا ہوتا ہے، اس لیے ان کی اہمیت وہ اتنی نہیں ہوتی، الا من رحم اللہ، جو اس چیز کو سمجھتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ بتا دیا کہ وہ بہت بڑے عالم فرائض کے، قرآن کریم کے مفسر ہیں، اس لیے میں نے ان کو ذمہ داری دی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح مسلم کی وہ روایت یاد آ گئی، وہ روایت جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میں نے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرمائے گا، اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے نتیجے میں پست کر دے گا، حقیر کر دے گا۔ تو اب ایک آزاد کردہ غلام کو اتنا اونچا مقام کیسے ملا؟ علم کی وجہ سے۔ اور وہ کون سا عالم تھا بھائی؟ صحابہ تابعین کے زمانے میں عالم جب بولتے تھے تو کون سا عالم مراد ہوتا تھا؟ یہ دیکھو یہاں کیا کہا؟ قارئ قرآن عالم بالفرائض، قرآن کا پڑھنے والے، قرآن کا عالم مفسر ہے، اور فرائض کا عالم ہے، یعنی سنت کا یا فرائض کے احکام کا عالم ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہمارے اسلاف کے نزدیک علم سے مراد علم کتاب اور علم سنت ہوا کرتا تھا۔ علم کتاب اور علم سنت، ہمارے اسلاف علم کس کو مانتے تھے؟ کتاب اللہ کا، سنت رسول کا، اور دیگر علوم شریعت کے علم کو صحیح معنوں میں علم سمجھتے تھے۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کہ آدمی اگر معمولی کیوں نہ ہو، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ دَنِيئًا، اگرچہ وہ جس کے پاس کیا ہے میرے بھائیوں، یہ علم آ گیا ہے، اگرچہ اس کی حیثیت معمولی ہے، لیکن علم کی وجہ سے اس کا مقام کیا ہو جائے گا؟ بہت زیادہ بلند ہو جائے گا۔ علم کی وجہ سے اس کا مقام بلند ہو جائے گا۔ صاف کہتے ہیں علم سے کئی پہلو نکلتے ہیں، کئی گوشے نکلتے ہیں۔ ایک گوشہ کیا ہے؟ شرف کا، سعادت کا گوشہ ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے ذریعے سے شرف اور سعادت اور بلندی کا مقام عطا فرماتا ہے، چاہے سماجی اسٹیٹس کے اعتبار سے آدمی ہلکا اور معمولی ہی کیوں نہ ہو، ہلکا اور معمولی کیوں نہ ہو۔ عز نکلتا، عزت نکلتی ہے کہاں سے؟ علم کے میرے بھائیو اس قول سے، یتشعب من العلم سے، علم سے کیا کیا نکلتا ہے؟ یہاں کہا والعز وان کان مہینا، اگرچہ آدمی بے حیثیت کا ہو، آدمی کی حیثیت کچھ نہ ہو، لیکن علم آنے کے بعد اسے کیا مل جاتا ہے؟ اسے عزت اور شان و شوکت مل جاتی ہے۔ میرے بھائیو کتنے سارے ہمارے علماء ہیں جن کے پاس گھر نہیں، جن کے پاس سواری نہیں، جن کے پاس میرے بھائیو سائیکل میسر نہیں تھی، پیدل چلتے تھے 8 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 12 کلومیٹر، 15، 20 کلومیٹر تک پیدل چل کر کے 6، 8، 10 گھنٹے، 20 گھنٹے پیدل چل کر کے جاتے تھے مسجدوں میں نمازیں پڑھنے کے لیے، درس دینے کے لیے، حلال و حرام بتلانے کے لیے، سمجھانے بجھانے کے لیے۔ یہ طریقہ تھا، یعنی سماج میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ان کا مقام بلند ہے کہ نہیں بلند؟ ان کا مقام بلند۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، میرے بھائی جن کے پاس ایمان ہے اور جن کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کئی درجے بلند کر دیا ہے، بلند کر دیتا، یہ ہے اس کا معنی۔ تو کیا کہتے ہیں عزت، علم سے عزت ملتی ہے، اگرچہ آدمی کیا ہو؟ معمولی حیثیت کا ہو، لیکن عزت اور شان و شوکت اس سے ملتی ہے۔ والقرب وان کان قصیا، اللہ اکبر، آدمی کتنا بھی دور کیوں نہ ہو، لیکن علم کی وجہ سے انسان کہاں چلا آتا ہے؟ قریب چلا آتا ہے۔ سعودی عرب کا فاصلہ یہاں سے، مکہ کا، جدہ کا فاصلہ میرے بھائیوں، مدینہ طیبہ کا فاصلہ کم و بیش 3500 کلومیٹر سے زیادہ، ہوائی جہاز کے ذریعے سے، فلائٹوں کے ذریعے سے، سمجھ رہے ہیں؟
3,500 4,000 کلومیٹر کے آس پاس فاصلہ، لیکن اس فاصلے کے باوجود علم انسان کو کیا کرتا ہے؟ علم انسان کو قریب کر دیتا ہے۔ کون سی نسبت ہے علامہ ربیع سے کہ آج پوری دنیا کے سلفی، پوری دنیا کے اہل حدیث انہیں یاد کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، مغفرت کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ سے رفع درجات کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ ان کے علم، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں، ان کے خطابات، ان کی دروس، ان کے علمی مسائل، سوالات، جوابات، میرے بھائیوں یہ دنیا کے اندر عام کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ ربیع رحمۃ اللہ علیہ گرچہ دور ہیں لیکن علم کی بنیاد پر ہم ان سے قریب ہیں اور وہ ہم سے قریب ہیں۔ ہم سے قریب ہیں کہ نہیں قریب ہیں؟ ہم سے وہ قریب ہیں اور ہم ان سے قریب ہیں۔ والغنى وإن كان فقيرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ کوئی آدمی فقیر ہو، محتاج ہو، لیکن علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ مالداری عطا فرما دیتا ہے۔ علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ مالداری۔ ایسے کتنے واقعات آپ کو ملیں گے کہ فلاں طالب علم کو، فلاں عالم کو اپنے علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں عہدہ، فلاں منصب، فلاں ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ والمہابۃ وإن كان وضيعا، اور اگر پست آدمی ہو، حقیر آدمی، معمولی آدمی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ والمہابہ وإن كان وضيعا وإن كان وضيعا، اگرچہ معمولی اور پست قسم کا آدمی ہو لیکن اس کے پاس کیا ہو؟ والمہابہ، اس کے پاس ہیبت ہو، خوف ہو۔ کیا مطلب؟ اپنے روب، اس کے پاس روب ہو۔ کیا فرمایا؟ والمہابہ وإن كان وضيعا، اگرچہ پست ہو لیکن علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ روب اور دبدبہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اپنی مالی حیثیت، کاروبار کی حیثیت، اپنے گھر بار کی حیثیت سے بہت معمولی ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے اعتبار سے ان کا مقام، علم کی وجہ سے ان کا مقام بڑا اونچا ہو گیا ہے۔ یہ ہے اس قول کا، وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا معنی اور اس کا خلاصہ۔ یہ ہو گئی بات۔ تو اب دیکھیے اسی بات کو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ علماء اہل حدیث جو ہے نا، وہ دنیا میں کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں، کسی بھی ملک کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، یاد رکھیں، کیا کہا تھا؟ کہیں بھی رہتے ہوں، یاد رکھیں کہ ہم ایک عقیدہ، ایک توحید، ایک سنت، ایک صحابہ کا موقف، ایک رسول اور ایک قبلہ و کعبہ کی وجہ سے پوری دنیا میں جہاں رہتے ہیں، ظاہری فاصلے ضرور ہوتے ہیں لیکن ہم ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو فاصلوں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، فاصلوں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ فاصلے یاد رکھیں کہ فاصلے تو آتے رہتے ہیں، فاصلے آتے رہتے ہیں، لیکن اگر علم کی نسبت ہے تو انسان دور ہونے کے باوجود بھی قریب ہے، دور ہونے کے بعد بھی قریب ہے۔ آج کل میڈیا کے وسائل ہیں، لوگوں کے لیے اور زیادہ اس مسئلے کو سمجھنا آسان ہے، لیکن میڈیا کو اگر آپ ہٹا کر کے دیکھیں تو بھی آپ کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ آسان ہے۔ تو یہ ہے حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور اس اعتبار سے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کتنی اہم ہے، کتنی قیمتی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اور آپ علم کا مقام، علماء کا مقام بہت اچھی طرح سے جان سکتے ہیں، اور اسی طرح سے جو بھی ان کی موجودگی کی وجہ سے فائدہ اٹھاتا ہے اور ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے جو نقصان اٹھاتا ہے اس کا بھی ہم صحیح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسے 143 نمبر ہے، 143 نمبر، قول نمبر 143، یہ حضرت سفیان بن سعید الثوری اور محمد بن ادریس الشافعی، یہ دونوں اماموں کا قول ہے، ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرے حضرت سفیان بن سعید بن مسروق الثوری، سفیان بن سعید بن مسروق الثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں اماموں کا یہ قول ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں یہ امت کے علماء، امت کے ائمہ کس طرح سے علم کا مقام، علماء کا مقام جانتے تھے اور اسے جا بجا لوگوں کے سامنے پھیلاتے تھے، پیش بھی کرتے تھے۔ علم کا مقام، علماء کا مقام وہ کس طرح سے جانتے تھے۔ کیا کہا دونوں صاحبان نے، سفیان ثوری نے بھی اور حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں لیس بعد الفرائض افضل من العلم، لیس بعد الفرائض افضل من العلم، کہتے ہیں فرائض کے بعد علم سے زیادہ فضیلت والی کوئی نیکی نہیں ہے۔
علم کی نیکی کا مقام کتنا اونچا ہے. کہتے ہیں فرائض کے بعد علم سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، علم سے افضل چیز. اب ہمیں یہ بات بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ فرض نمازیں ہیں، فرض روزے ہیں، فرض زکوٰۃ ہے، فرض حج ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہیں. اب یہاں پر دیکھیے یہ مسئلہ کیسا ہے. حضرت سفیان ثوری اور حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی کیا فرماتے ہیں؟ فرائض کے بعد علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ ایک آدمی علم حاصل کرے، ایک آدمی علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، اور کیا کہا؟ ایک آدمی فرض کی پابندی کرے، فرض کے بعد جو سنن ہیں، نوافل ہیں، رواتب ہیں، ان سب میں کوتاہی کرے، ان سب میں کوتاہی کرے. تو صاف طور پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے بہت ہی عظیم الشان قول ہے، بہت ہی پیارا قول کہ فرائض کے بعد علم سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. یعنی فرض نماز پڑھ لیا سنت، فرض روزہ رکھ لیا سنت، فرض زکوٰۃ دے دیا سنت، اس کے بدلے میں کون ہے؟ اس کے بدلے میں یہی بات سمجھنے کی ہے. بہت بنیادی مسئلہ ہے یہ کہ فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی چیز علم ہے. علم سے بڑھ کر کے کوئی چیز فرائض کے لیے ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے میرے بھائیوں کہ فرائض کا علم ہماری نفلی عبادات، نفلی روزوں پر بھاری ہے، اور اس حوالے سے کئی باتیں اس سلسلے میں ہمارے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں. لیکن یہ جو بات آپ کے سامنے ہے، دیکھیے کتنی صراحت کے ساتھ کہتے ہیں فرائض کے بعد. فرائض سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں پر عمل کرنا واجب قرار دے، فرض قرار دے، اس کو فرائض کہا جاتا ہے. تو فرائض کے بعد افضل، علم سے افضل کوئی چیز نہیں. اللہ اکبر. ایک آدمی 5 وقتہ نماز پڑھے بس، ایک آدمی 5 وقتہ نماز پڑھے بس، روزہ رکھے، رمضان کا حج کرے، زکوٰۃ دے، اور جو بھی کسی کو صدقہ خیرات کرنا ہے وہ کرے. اب یہ دیکھیے ہے تو نیکی ہے کہ نہیں؟ نیکی ہے، صدقے کی نیکی. اب یہاں پر صدقے کی نیکی، خیرات کی نیکی کو ہم مثال کے طور پر آپ کے سامنے لے لیتے ہیں. جبکہ اس سے پہلے نماز کا نفل، فرض کے بعد فرض نفل نماز، فرض روزے کے بعد نفلی روزہ، فرض زکوٰۃ کے بعد صدقہ. لیکن ہم اور آپ اس وقت مثال میں کیا لیتے ہیں سمجھنے کے لیے ہم خیرات، صدقہ، اللہ کی راہ میں غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کو خرچ کرنا، دینا، کھلانا، پلانا، کپڑے، اناج، کیش، ہے کہ نہیں؟ کھانے پینے کا انتظام، گھر، شادی بیاہ وغیرہ جو بھی ہے. فرائض کے بعد علم سے افضل کوئی چیز نہیں ہے. یہ افضل کا جملہ بھولے نہیں، آپ سے افضل کا لفظ بھولے نہیں، افضل ہے. آج بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جیسے علم کا کام ہے، تعلیم کا کام ہے، تربیت کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، منہج کا کام ہے، عقیدے کا کام ہے، باطل اور ایسے ہی گمراہ قسم کے لوگوں سے امت کو آگاہ کرنے کا کام ہے، ویسے ہی کام سوشل کام بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سوشل کام کوئی انکار نہیں کرتا. سوشل کام یعنی سماج کے ضرورت مندوں کو کھلانا پلانا، ان کے لیے ہے نا کپڑے کا اور دیگر چیزوں کا انتظام کرنا، ان کے راشن کا یا ان کے غذا کا، خوراک کا، یا ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، ہے کہ نہیں؟ بالکل. کون انکار کرتا ہے کہ کھلانا پلانا پہنانا یہ نیکی نہیں ہے؟ لیکن آپ سمجھے میرے بھائیوں، کیا اس کا درجہ اور علم کا درجہ برابر ہو سکتا ہے؟ صاف لفظوں میں لیس بعد الفرائض افضل من العلم، علم سے زیادہ فضیلت والی چیز فرائض کے بعد. اور علم، اب یہاں علم کی بات ہے. علم میں سب سے پہلا علم کون سا ہے؟ عقیدے کا علم، توحید کا علم، سنت کا علم، بدعات سے آگاہی کا علم، انحرافات سے، گمراہیوں سے آگاہی کا علم، اور اسلام کے دشمنوں اور ان کی سازشوں سے آگاہی کا علم، باطل فرقوں سے واقفیت، ان کے باطل افکار، نظریات، گھناؤنے عقائد، ان سے واقفیت کا علم کیا ہے؟ تمام علوم سے بڑھ کر کے درجہ رکھتا ہے. اس لیے بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ دونوں کا درجہ ایک نہیں ہے.
سوشل کاموں کا، نفلی کاموں کا درجہ اور علم حاصل کرنے کا درجہ، عقیدے کا علم، سنت کا علم، منہج کا علم، دونوں کا علم، دونوں کا مقام ایک جیسا۔ اس کے بعد امام مروزی رحمت اللہ علیہ، امام مروزی ایک مروزی بھی ہے زا سے، اور یہ مروزی بالذال، کہتے ہیں قیل لابی عبداللہ، قیل لابی عبداللہ رجل، اچھی طرح سے سننا اس قول کو اچھی طرح سے، اور وہ بات پہلے والی جو بات چل رہی تھی وہ بات اور کیا ہو جائے گی، اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ رجل له 500 درہم ترى ان يصرفه في الغزو والجهاد او يطلب العلم قال اذا كان جاهلا يطلب العلم احب الي۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھو، کتنے بلند پایا امام اور عالم، قول دیکھو۔ امام مروزی کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ سے پوچھا گیا، ابو عبداللہ کون ہے؟ کنیت ہے امام احمد بن حنبل کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے۔ ان سے پوچھا گیا رجل، امام صاحب ایک مسئلہ بتلائیے، امام صاحب ایک مسئلہ بتلائیے، ایک آدمی ہے اس کے پاس 500 درہم ہے، ایک آدمی اس کے پاس کتنا پیسہ بھائی؟ 500 درہم۔ آج کل کلیکشن جمع کرنا ہے کہ نہیں، تعاون، اور کیا نام، غریب و فقیروں کا فوٹو، اور پھٹے ہوئے کپڑے، پھٹی ہوئی چادریں، بغیر چپل کے، بغیر جوتے کے، ٹوٹی ہوئی روٹیاں، یہ سب دکھا دکھا کر کے کافی کلیکشن چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ بھئی ٹھیک ہے، جہاں تک گنجائش ہے، جہاں تک شریعت میں اس کا حکم اور دائرہ ہے، بالکل اس کا 100% ہم اس کے ساتھ میں ہیں اور وہ کام کرتے بھی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی آ کر کے فوٹو ہی کھنچوائے، سوشل میڈیا پر ہی آ کر کے کسی غریب کی مدد کرے تو ہی وہ سوشل کام ہوگا۔ چوری چھپے رازدارانہ یہ اصل کام ہے۔ فَأَخْفَاهَا رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ 7 قسم کے لوگ جنت کے، 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے کے مکین ہوں گے۔ ان میں سے ایک کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، ایک وہ آدمی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کسی کو صدقہ دے، فَأَخْفَاهَا، تو اسے اتنا چھپائے، اتنا چھپائے، اتنا رازدارانہ دے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کا دایاں ہاتھ جو خرچ کرتا ہے اس کا پتہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ چلے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم پڑے کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، جب یہ بات آتی ہے کہ عقیدہ اور منہج کا کام پہلے نمبر پر، توحید کا کام، شرک سے بیداری کا کام، سنت کا کام، بدعت سے بیداری کا کام سب سے زیادہ مقام رکھتا ہے، اور یہ غذا، یہ خوراک انسان کے اپنے فزیکلی جسمانی غذا اور خوراک سے زیادہ اہم ہے، تو لوگوں کو ناراضگی ہوتی ہے، لوگوں کو ناراضگی ہوتی ہے۔ یہ دیکھو سوشل کام سے روکتے، سوشل کام سے روکا نہیں ہے کسی نے، لیکن سوشل کام ہی پر آپ لگے رہتے ہیں اور سب سے بڑا کام سمجھتے ہیں، یہ چیز تو مناسب نہیں ہے۔ یاد رکھیں، علم اور دعوت کا کام، تعلیم و تربیت کا کام، صحیح عقیدہ، صحیح سنت بتلانے کا کام سوشل کاموں میں اس کے مقابلے میں کئی گنا اونچا درجہ رکھتا ہے۔ تو کلیکشن کی بات چل رہی تھی نا، پیسے خرچ کرنے کی بات، پیسہ جمع کرنے کی بات ہے نا، لوگوں کو کھلانا ہے، پلانا ہے، کپڑے پہنانے ہیں، چادر دینا ہے، کمبل کا انتظام کرنا وغیرہ، جو بھی اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں تعاون۔ یہ دیکھو امام ابو عبداللہ سے پوچھا گیا، ایک آدمی کے پاس 500 درہم ہے، خود اس کے پاس ہے، جمع نہیں کیا اس نے کہیں سے، اس کے پاس خود ہے، ترى ان يصرفه في الغزو والجهاد او يطلب العلم، بتائیے امام صاحب آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا مناسب سمجھتے ہیں، کیا اس 500 درہم کو وہ اللہ کی راہ میں، غزوے میں، جنگ میں اور جہاد میں، جنگ میں اور جہاد میں خرچ کر دے، یا علم حاصل کرے اس 500 روپے سے؟ اللہ، یہ دیکھو، اب تو ہم لوگ تو مطلب سوشل، یعنی یہ کھانے پینے کے اناج اور غلہ اور خوراک اور راشن کی بات کر رہے تھے میرے بھائیوں۔ یہ دیکھو مثال دیکھو، امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں، وہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 500 درہم ہے، آپ بتائیے کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے آپ کے خیال میں؟
کیا وہ 500 روپیہ لے کر کے اللہ کی راہ میں جنگ میں چلا جائے, غزوے میں چلا جائے, جہاد کا مشن سنبھال لے, اس میں شامل ہو جائے, یا اس 500 درہم کو وہ خرچ کر کے علم حاصل کرے؟ کہیں کرایہ دینا ہے, سفر کرنا ہے, فلاں عالم کے پاس, فلاں امام کے پاس, فلاں محدث کے پاس سفر کر کے جانا ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک کہیں جانا ہے, کتابیں لینی ہے, اور کوئی ضرورت ہے, ایک آدمی علم حاصل کرنے میں 500 روپیہ لگا دے, 500 درہم لگا دے, یا وہ آدمی جہاد میں غزوے میں وہ پیسہ کیا کر دے, 500 درہم خرچ کر دے. امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا؟ قال, جواب میں کہا اذا کان جاہلا, اچھی طرح سن لینا, یہ ہماری اور آپ کی بات نہیں ہے, اور امت کے چوٹی کے امام اور عالم کی بات. اذا کان جاہلا یطلب العلم احب الیہ, اگر وہ جاہل ہے, اس کے پاس علم نہیں ہے, تو وہ علم حاصل کرنے میں 500 درہم خرچ کرے, مجھے یہ زیادہ محبوب ہے, مجھے یہ زیادہ محبوب ہے کہ وہ کیا کرے, کیا کرے, علم حاصل کرے اس پیسے سے. اچھا, تو جہاد کیا کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ کے راستے میں جہاد, اللہ کے راستے میں لڑائی, غزوہ لڑنا معمولی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اسلام کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد. اسلام کے کوہان کی بلندی کیا ہے؟ اونچائی, بالکل اونچائی. کیا ہے وہ؟ الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا. آپ سوچئے, ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں, وہ اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کرے یا علم حاصل کرنے میں خرچ کرے؟ دیکھا آپ نے بھائی, علم حاصل کرنا. جاہل ہو تو کیا کرے؟ کہتے ہیں جاہل ہو تو مجھے زیادہ محبوب ہے کہ وہ علم حاصل کرنے میں لگا دے. اب مجھے بتاؤ, یہ روڈ پر جو روڈ کے کنارے غریب جھگیوں میں, جھوپڑیوں میں جو غریبوں کا طبقہ ہے نا, راشن, اناج, پانی, سوشل کاموں میں جو چیزیں دی جاتی ہیں, کپڑے, چادریں, کمبلیں, مثال کے طور پر یہ ساری چیزیں, کٹ وغیرہ جو دیا جاتا ہے نا, اناج وغیرہ کا تھیلوں وغیرہ میں یا بیگ وغیرہ میں پیکٹ بنا کر کے جو ان کے پاس پہنچایا جاتا ہے, وہ طبقہ کیا دین کا عالم ہوتا ہے؟ اس کو دین کا علم ہوتا میرے بھائیوں؟ عام طور پر 99% یہ طبقہ علم سے بے بہرا. وہ کیا جانے توحید, وہ کیا جانے شرک کیا ہے, وہ کیا جانے سنت, وہ کیا جانے بدعت. ہم سوشل کام کے نام پر اسے پیسے تو دیتے ہیں, لیکن ہم یہ فکر نہیں کرتے ہیں کہ اس کا پیٹ بھرنے, اس کو کھانا اور اناج کھلانے سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ زیادہ ضروری اس کو علم سے آراستہ کرنا ہے. اب بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ سنت اور سلفیت کے مشن کے علماء کیوں اصرار کرتے ہیں کہ سوشل کام بقدر ضرورت, اصل کام امت کو خالص توحید کے علم سے آراستہ کرنا, خالص سنت کے علم سے آراستہ کرنا, خالص صحابہ کرام اور سلف صالحین کے منہج اور ان کی سیرت کے علم سے آراستہ کرنا, تاکہ وہ گمراہی سے بچے, شرک کی طرف نہ جائیں, کفر کی طرف نہ جائیں, الحاد کی طرف نہ جائیں, بے دینی کی طرف نہ جائیں, رافضیت, خارجیت, صوفیت کی طرف نہ جائیں, گمراہ نہ ہو. حلال سمجھیں کیا ہے, حرام جانیں کیا ہے, تاکہ حلال پر اکتفا کریں, حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کی فکر امت کے سلفی منہج کے, خالص سلفی منہج کے علماء کیوں اصرار کرتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سلف. یہ کون ہے؟ سلف ہیں. عقیدہ و منہج میں سلف صالحین کے اقوال, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ منہج کا مسئلہ. منہج ہے کہ نہیں منہج ہے؟ اللہ بتاؤ منہج ہے کہ نہیں منہج ہے؟ آپ بتائیں, جہاد میں جائے پیسہ خرچ کرے کہ علم حاصل کرنے میں پیسہ خرچ کرے؟ منہج ہے کہ نہیں منہج ہے؟ یہ راستہ صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, ائمہ محدثین کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں بتایا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں, جہاد میں پیسہ خرچ نہ کرے اگر اس کے پاس صحیح عقیدے, منہج, سنت کا علم نہیں ہے, صحیح معنوں میں حلال و حرام کا علم نہیں ہے, دین کی صحیح معنوں میں شدھ بدھ ہی نہیں, شعور ہی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ جو پیسہ ہے وہ کہاں لے جائے خرچ کرے؟ علم حاصل کرنے میں خرچ کرے. احب الیہ, یہ مجھے زیادہ عزیز ہے, زیادہ محبوب ہے. اس کے پاس ہے تو خرچ کرے, لیکن اگر جاہل ہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جاہل ہے, پیسہ نہیں ہے,
پیسہ نہیں ہے، جاہل بھی ہے اور پیٹ بھی بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اب کہاں خرچ کرے گا بتاؤ ذرا؟ پہلے وہ اپنی جسمانی بھوک مٹا لے یا روحانی بھوک مٹائے؟ جسم پر پیسے خرچ کرے زیادہ ضروری ہے یا علم کے لیے، توحید و سنت کا علم، عقیدے کا علم، جہالت دور کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے پیسے خرچ کرے؟ کہاں پیسے خرچ کرے؟ بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ اسی لیے سوشل کام، یہ سماجی جو کام جس کو عام طور پر آج کل ہم دیکھتے ہیں کرتے ہیں، اس کو اور علم اور منہج اور عقیدے کے کام کو برابر کرنے کی جو بات لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی میرے بھائیوں، یہ راستہ سلف کا منہج سے مطابقت نہیں رکھتا، یہ راستہ سلف صالحین کے منہج سے مطابقت نہیں رکھتا، تال میل نہیں رکھتا۔ یہ دیکھو امام احمد بن حنبل، یہاں تو باقاعدہ پیسے کی مثال دے کر کے سوال کیا گیا، 500 درہم کی مثال دے کر کے سوال کیا گیا۔ چاندی کے سکے ہوتے تھے، چاندی کے سکے، 500 چاندی کے سکے میرے بھائی، اور آپ جانتے ہیں نا 200 درہم چاندی ہو جائے تو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جاتا ہے۔ 200 درہم ہو جائے کتنا؟ 200 درہم 5 اوقیہ، 40 درہم کا 1 اوقیہ، اور 5 اوقیہ 4 پنچے 20، 200 درہم 200 درہم ہو جائے تو زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ چاندی کے اندر فرض ہو جائے گی، 2.5 کے حساب سے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ کتنا اس کے پاس؟ کتنا ہے؟ 500 درہم ہے۔ آپ بتائیے زکوٰۃ کے نصاب سے 2.5 گنا اونچا ہے کہ نہیں اونچا ہے؟ پھر بھی وہ کہاں خرچ کرے گا؟ جہاد میں نہیں لگائے گا، غزوے میں نہیں لگائے گا، بلکہ کہاں خرچ کرے گا؟ علم حاصل کرنے میں خرچ کرے گا۔ اذا کان جاہلا، اگر وہ جاہل ہو تو، ہم انہی کی بات کر رہے ہیں جو جاہل ہیں، اور یہ اناج اور کٹ اور یہ راشن اور یہ پیسے یہ کپڑے میرے بھائیوں اسی طبقے کو عام طور پر بانٹے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں جو عام طور پر علم سے کورے، علم سے دور، بے علم، عام طور پر بے علم، بے شعور، اور بہت سارے معمولی علم رکھنے والے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کے 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، فٹ پاتھ پر کوئی چادر اوڑھے پڑا ہوا ہے، اس کو جا کر کے جگانا اور اسے کمبل دینا، اس کی تصویر لینا، اس کا ویڈیو بنانا، یہ دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوشل کام کر رہے ہیں جو پوری امت نہیں کر رہی ہے۔ کیا باور کرانا؟ کوئی نہیں کر رہا آپ لوگوں میں سے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سب سے اہم کام ہے، آپ کر نہیں رہے، ہم کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ کہاں تک درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مزید اب واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سلف امت کا منہج ہر نقطے پر، ہر پوائنٹ پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نقطے پر، ہر پوائنٹ پر سلف کا منہج ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قدم سلف کی راہ پر چل کر کے ہو، ہر قدم سلف کی راہ پر چلے، اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی گوشے سے، ایمان و عقیدے سے لے کر ادنا چھوٹا سے چھوٹا شریعت کا مسئلہ ہو، کتاب اللہ، سنت رسول اور سلف امت کا منہج اور ان کا راستہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔